الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والذين تبوأوا الدار والإيمان من قبلهم يحبون من هاجر إليهم ولا يجدون في صدورهم حاجة مما أوتوا ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة ومن يوق شح نفسه فأولئك هم المفلحون صدق الله العظيم اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد سورۃ الحشر کی ایک آیت کی تلاوت کی گئی۔ اس آیت میں اللہ تبارک و تعالی نے انصار مدینہ کی صفات بیان فرمائی ہیں۔ صحابہ کرام کا مقام ایک تو اس اعتبار سے بہت اونچا ہے کہ انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت کی ہے۔ جس شخص نے ایمان کی حالت میں ایک مرتبہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت کر لی وہ صحابی بن گیا، اور اس زیارت کی وجہ سے اس کو اتنا بڑا مقام ملا کہ ساری دنیا کے اولیاء کرام، علماء کرام، شہداء اور صالحین اور جتنے مسلمان ہیں وہ سب مل کر اس ایک صحابی کے پیروں کی خاک کے برابر نہیں ہو سکتے۔ اس کے ساتھ صحابہ کرام کے اندر جو صفات تھی ان صفات کا اللہ تعالیٰ نے سورۃ الحشر میں تذکرہ فرمایا ہے، اور ان صفات کی وجہ سے ان کا مقام بھی بہت اونچا ہے۔ قرآن مجید فقط صحابہ کرام کے لیے نہیں اترا، فقط علماء کے لیے نہیں اترا، بلکہ قیامت تک آنے والے تمام انسانوں کی رہنمائی کے لیے اترا ہے۔ اس لیے قرآن مجید کی آیت اگر کسی خاص جماعت کے بارے میں اتری ہو وہ اسی جماعت کے ساتھ خاص نہیں ہوتی، بلکہ اس کا حکم تمام مسلمانوں کے لیے ہوتا ہے کہ مسلمان اپنے اندر ان صفات کو پیدا کریں۔ یہ صفات کامیابی والی صفات ہیں، ان صفات کی وجہ سے کامیابی ملے گی، اللہ کی محبوبیت ملے گی، اللہ کی نصرت اور مدد ساتھ ہوگی۔ اللہ تعالیٰ نے انصار مدینہ کی صفات بیان فرمائی ہمیں سمجھانے کے لیے۔ پہلی صفت ان کی یہ ہے والذین تبوؤا الدار والایمان،
من قبلہم، انصار مدینہ نے اس شہر میں ٹھکانہ پکڑا جو اللہ کے نزدیک ایک مقدس شہر ہے، جس کو دار الہجرت کہا جاتا ہے، جو اللہ تبارک و تعالی نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ہجرت کے لیے مقرر فرمایا، وہ شہر مدینہ ہے۔ تو انصار اس شہر کے پہلے سے رہنے والے ہیں، انہوں نے اس شہر میں پہلے ٹھکانہ پکڑا اور مہاجرین بعد میں اس شہر کے اندر آئے۔ تو ایک فضیلت ان کو یہ بھی حاصل ہوئی، والایمان، اور ایمان میں بھی انہوں نے مقام حاصل کیا۔ پھر دوسری صفت، یحبون من ہاجر الیہم، یہ انصار مدینہ جو مدینہ جیسے شہر کے رہنے والے ہیں، یہ مہاجرین کے ساتھ محبت رکھتے ہیں، جو مکہ سے ہجرت کر کے ان کے پاس آتے ہیں ان کے ساتھ یہ محبت رکھتے ہیں۔ یہ نہیں کہ مہاجرین ہمارے شہر میں آ جائیں تو ہماری معیشت کمزور ہو جائے گی اور ہم پر تنگی آ جائے گی اور ہمارا کاروبار ختم ہو جائے گا، ہمیں ملازمت کے مواقع نہیں ملیں گے، ایسی کوئی شکایت نہیں کی، بلکہ فرمایا کہ ان انصار مدینہ کے دلوں میں مہاجرین کے ساتھ محبت ہے۔ تیسری صفت، وَلَا يَجِدُونَ فِي صُدُورِهِمْ حَاجَةً مِّمَّا أُوتُوا، ان مہاجرین کو جو کچھ دیا گیا اس پر یہ انصار دل میں تنگی محسوس نہیں کرتے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے ان کو جو کچھ ملا یا انصار کی طرف سے تعاون کی صورت میں ان کو جو کچھ ملا، اس پر دلوں میں تنگی محسوس نہیں کرتے کہ ان کو کیوں دیا گیا، یہ تو اجنبی ہیں، یہاں کے رہنے والے نہیں، ایسی دلوں میں کوئی بات نہیں لاتے۔ چوتھی صفت، وَيُؤْثِرُونَ عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ وَلَوْ كَانَ بِهِمْ خَصَاصَةٌ، یہ انصار دوسروں کو اپنے اوپر مقدم رکھتے ہیں اگرچہ ان کو اپنی ضرورت زیادہ ہے، خود محتاج ہیں، خود ضرورت مند ہیں، لیکن اپنی ضرورت پیچھے کر کے دوسروں کی ضرورت مقدم رکھتے ہیں، ایثار سے کام لیتے ہیں، ہمدردی سے کام لیتے ہیں۔ یہ صفات ہیں ان کے اندر، اور یہ صفات جس مسلمان کے اندر بھی آ جائیں وہ کامیاب ہوگا۔ وَمَن يُوقَ شُحَّ نَفْسِهِ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ، اور جو آدمی دل کے کینے اور کھوٹ اور حسد اور بغض سے بچا دیا جائے، یہی لوگ کامیاب ہیں۔ جس کے دل میں کسی مسلمان کے لیے کینہ نہ ہو، حسد نہ ہو، بغض نہ ہو، وہ کامیاب انسان ہے۔ اولئک هم المفلحون، یہی لوگ کامیاب ہیں۔ ایثار ایک ایمانی صفت ہے اور یہ اعلیٰ درجے کی صفت ہے۔ ایثار اگر کسی مسلمان کے اندر نہ ہو، اس کے اندر خود غرضی ہوتی ہے، اس کے اندر لالچ ہوتی ہے، اور وہ ہر جگہ اپنے آپ کو مقدم سمجھتا ہے، پہلے سمجھتا ہے۔ شریعت نے ہمیں ایثار کا سبق دیا، اسلام نے ہمیں ایثار کا درس دیا۔ مسلمانوں میں ایثار والی صفت ہونی چاہیے۔ ایثار کا مطلب کیا ہے؟ دوسروں کی ضرورتوں کو اپنی ضرورتوں سے مقدم رکھنا، اور یہ ایثار ہر اعتبار سے ہوتا ہے۔ مال کے اعتبار سے بھی دوسروں کی ضرورت کو اپنی ضرورت سے مقدم رکھنا، کھانے پینے کے اعتبار سے دوسروں کی حاجتوں کو اپنی حاجتوں سے پہلے رکھنا، راحت اور آرام کے اعتبار سے دوسروں کو مقدم رکھنا کہ اس کو راحت پہنچے، مجھے اگر تکلیف پہنچے کوئی حرج نہیں، اس کو پہلے راحت ملنی چاہیے، اس کو پہلے آرام ملنا چاہیے۔ چنانچہ جب مہاجرین نے
مکہ مکرمہ سے ہجرت کی مدینہ طیبہ، مکہ میں اپنے گھر بار کو چھوڑا، اپنا سارا مال و متاع وہیں چھوڑا، اپنا خاندان، اپنی برادری والے سب چھوڑ دیے اور ایمان کے لیے، دین کی خاطر، ایمان کو بچانے کے لیے ہجرت کی مدینہ طیبہ۔ مدینہ طیبہ ان کی ہجرت مال کے لیے نہیں تھی، تجارت کے لیے نہیں تھی، دولت کمانے کے لیے نہیں تھی، اپنے دین کو بچانے کے لیے تھی۔ جب وہ مہاجرین بے سر و سامانی کی حالت میں مدینہ پہنچے، ان کے پاس مدینہ میں نہ کوئی گھر ہے، نہ کوئی کاروبار، نہ کوئی دکان، نہ کوئی زمین۔ انصار مدینہ نے ان کو اپنے گھروں میں مہمان بنا کر ٹھہرایا اور ان کے لیے مستقل کمرے وقف کر دیے اور ان کو کھلاتے پلاتے رہے، مہمانوں کی طرح ان کا اکرام کرتے رہے۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے انصار اور مہاجرین کو آپس میں بھائی بھائی بنایا، ایک مہاجر کو ایک انصاری کا بھائی بنایا، جس کا بھائی بنایا وہ اس کو اپنے گھر میں بھائیوں کی طرح رکھتا تھا۔ ایک عرصہ گزرا، یہ انصار آئے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے شکایت کی، عرض کی یا رسول اللہ، یہ مہاجرین ہمارے بھائی ہیں، دین کی خاطر انہوں نے سب کچھ چھوڑا ہوا ہے اور اب تک یہ ہمارے گھروں میں رہ رہے ہیں، لیکن ہم نے جیسے ان کو مہمان بنا کر رکھا، یہ اسی طرح مہمان بنے ہوئے ہیں، ہمارے گھروں میں ملکیت والے اختیارات استعمال نہیں کرتے، ہمارے مالوں کو اپنا مال نہیں سمجھتے، مہمان بنے ہوئے ہیں۔ اس لیے ہم یہ درخواست کرتے ہیں آپ سے کہ ان مہاجرین کو آپ حکم دیں کہ یہ ہمارے گھروں کو اور ہمارے مالوں کو آپس میں تقسیم کر دیں، ہمارے گھروں کو بھی تقسیم کر دیں، نصف ہمارے پاس چھوڑ دیں، نصف مہاجرین کو دے دیں، اور ہماری زمینوں کو بھی تقسیم کر دیں، تاکہ یہ مالکانہ حقوق کے ساتھ ان مکانات میں بھی اختیار ان کو حاصل ہو اور زمینوں میں بھی تصرف کریں، ان کو آپ مالک بنا دیں۔ یہ ہے ایثار۔ مہمان بنانے میں انہوں نے کوئی کسر نہیں چھوڑی، جو مہمان کے حقوق تھے وہ سارے ادا کر رہے تھے، لیکن انصار نے یہ چاہا کہ بجائے مہمان بننے کے یہ مالک بن جائیں اور اپنی مرضی سے تصرف کرنے لگے۔ اتنے ایثار سے کام لیا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مہاجرین کو بلایا اور ان سے فرمایا کہ انصار کا یہ مطالبہ ہے کہ وہ اپنے گھر آدھے تمہیں دینا چاہتے ہیں، اپنی زمینیں آدھی تمہیں دینا چاہتے ہیں، تمہارا کیا خیال ہے اس میں، کیا رائے ہے تمہاری؟ مہاجرین نے کہا یا رسول اللہ، ہم ان کے مالوں کو نہیں لینا چاہتے اور ہم ان کے زمینوں کو نہیں لینا چاہتے، ہم تو محنت کرنے والے لوگ ہیں، تجارت پیشہ لوگ ہیں، ہمیں بازار کا راستہ بتا دیا جائے ہم تجارت کریں گے۔ چنانچہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فیصلہ یہ فرمایا کہ باغات اور زمینیں انصار کی ہیں اور مہاجرین ان باغات میں کام کریں، محنت کریں، کھیتی باڑی کریں، اور جو کچھ پیداوار اس سے نکلے گی وہ دونوں تقسیم کر دیں گے، مہاجرین اور انصار آپس میں تقسیم کر دیں گے۔ ادھر سے بھی ایثار، ادھر سے بھی ایثار، انصار کی طرف سے بھی ایثار اور ہمدردی، مہاجرین کی طرف سے بھی ایثار اور ہمدردی ہے۔ ایک عرصہ گزرا، پھر مہاجرین آئے، شکایت کرنے لگے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس۔ پہلے تو انصار نے شکایت کی۔ انصار کی کیا شکایت تھی؟ وہ اپنے حقوق کے لیے شکایت نہیں تھی کہ ہمیں حقوق نہیں مل رہے، ایسی کوئی شکایت نہیں تھی۔ جیسے آج کل ہماری شکایتیں ہوتی ہیں، ہماری جتنی شکایتیں ہوتی ہیں اپنے بڑوں سے
اور اپنے حکمرانوں سے وہ حقوق کی جنگ ہوتی ہے. اپنے حقوق کے نام پر تنظیمیں اور انجمنیں بنائی جاتی ہیں. یہ انجمن تحفظ حقوق فلاں ہے، ہمارے حقوق ملیں. قرآن نے ہمیں یہ نہیں سکھایا کہ تم اپنے حقوق حاصل کرنے کے لیے انجمنیں بناؤ، تنظیمیں بناؤ. قرآن نے ہمیں ایثار سکھایا ہے، ہمدردی سکھائی ہے، دوسروں کے حقوق ادا کرنا سکھایا ہے. اسلام ہمیں یہ تعلیم دیتا ہے کہ تم دوسروں کے حقوق ادا کرو. اور یہ ایک فطری بات ہے، جب ایک آدمی دوسروں کے حقوق ادا کرتا ہے پھر دوسرے بھی اس کے حقوق ادا کرنے لگتے ہیں. یہ فطری بات ہے، اللہ نے انسان کی فطرت میں یہ بات رکھی ہے. اگر ایک قوم دوسرے قوم کے حقوق ادا کرے وہ قوم بھی اس کے حقوق ادا کرتی ہے. کچھ عرصے کے بعد مہاجرین آئے، انہوں نے شکایت کی، یا رسول اللہ ہمیں انصار سے شکایت ہے. کیا شکایت ہے؟ ان کے گھروں میں ہم رہ رہے ہیں اور یہ ہمارے ساتھ بہت اچھا سلوک کرتے ہیں، ہمیں کھلاتے پلاتے ہیں، ہمیں انہوں نے مہمان بنا کے رکھا ہے، ہماری ہر ضرورت پوری کرتے ہیں، تو اجر و ثواب تو یہ ہم سے لے گئے. مہاجرین کی شکایت کیا تھی؟ اجر و ثواب یہ لے گئے، ہمیں کیا ملے گا؟ آخرت کا اجر و ثواب سارا انصار کما کر لے گئے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو تسلی دی اور یہ فرمایا، لا ما دعوتم اللہ لہم واثنیتم علیہم خیرا. یہ اجر و ثواب میں تم سے آگے نہیں بڑھ سکتے جب تک کہ تم یہ دو کام کرتے رہو. پہلا کام یہ ہے کہ تم ان کے لیے دعائیں مانگو، اور دوسرا کام یہ ہے کہ تم ان کی تعریف کرو، ان کی اچھائیاں بیان کرو. تو جیسے ان کو اجر و ثواب ملے گا تم پر خرچ کرنے میں، تم ان کے لیے دعا کرو، تم ان کی تعریف کرو، تمہیں بھی اجر و ثواب ان کے برابر ملے گا. اس ایثار اور ہمدردی سے مدینہ منورہ کے اندر انتہائی پاکیزہ معاشرہ تیار ہوا. اور اس پاکیزہ معاشرے میں فرض کیا جائے اگر 1000 کی آبادی ہے تو 1000 افراد میں سے 999 افراد وہ اس ایک فرد کی جان اور اس کے مال اور اس کی عزت اور آبرو کے محافظ تھے. ہر ایک دوسرے کی جان کا محافظ، مال کا محافظ، عزت اور آبرو کا محافظ. اور جب یہ ایثار اور قربانی کی بدولت، ہمدردی کی بدولت، اور اگر ایثار نہ ہو، آج مسلمانوں سے ایثار کا جذبہ ختم ہو چکا، خود غرضی آ گئی، ہر ایک کو اپنی غرض سے کام، لالچ آ گئی، ہر ایک کو اپنے لیے لالچ کی فکر پڑ گئی. ہر ایک یہ چاہتا ہے کہ مجھے زیادہ ملے، مجھے اچھا ملے، دوسرے کو ملے یا نہ ملے. نشست بیٹھنے کی جگہ مجھے اچھی ملے، کام کرنے کی جگہ مجھے سب سے اچھی ملے، دوسروں کو نہ ملے. میرا گھر اچھا بنے، دوسرے کا گھر بگڑ جائے. یہ خود غرضی ہے، یہ لالچ ہے، یہ درندوں والی صفات ہیں. انسانیت والی صفت ایثار اور ہمدردی کی ہے کہ دوسروں کی ضرورتوں کو اپنی ضرورتوں پر مقدم رکھے. امام غزالی رحمہ اللہ فرماتے ہیں، اے انسان، جانوروں کی 3 قسمیں ہیں. جانوروں کی پہلی قسم وہ جانور ہیں کہ جو دوسروں کو فائدہ ہی فائدہ پہنچاتے ہیں، ان سے کسی کو نقصان نہیں پہنچتا. گائے، بھینس، بکری، اونٹ، ان سے فائدہ ہی پہنچتا ہے. ان کا دودھ انسان استعمال کرتا ہے، ان کے گوبر، مینگنیوں سے بھی فائدہ پہنچتا ہے، وہ کھیتوں میں استعمال کیا جاتا ہے. ان کو ذبح کر کے ان کا گوشت کھایا جاتا ہے، کسی پہ سواری کی جاتی ہے. یہ جانور وہ ہیں جو فائدہ ہی پہنچاتے ہیں. دوسری قسم کے جانور وہ ہیں کہ جن سے دوسروں کو نقصان ہی پہنچتا ہے،
فائدہ کبھی نہیں پہنچتا. سانپ اور بچھو سے کسی کو فائدہ نہیں پہنچا، نقصان ہی پہنچتا ہے. درندوں سے نقصان ہی پہنچتا ہے. اور تیسری قسم کے جانور وہ ہیں کہ جن سے نہ تو کسی کو فائدہ پہنچتا ہے نہ نقصان پہنچتا ہے، نہ کسی کو فائدہ دیتے ہیں نہ نقصان دیتے ہیں. اپنے کام سے ان کو کام، کھاتے پیتے ہیں اور نکالتے ہیں اور سو جاتے ہیں. امام غزالی رحمہ اللہ فرماتے ہیں، اے انسان، اگر تجھے انسانیت والی صفات پسند نہیں اور تو انسان بن کر رہنا نہیں چاہتا اور انسانیت سے نکلنا چاہتا ہے اور تو جانور بننا چاہتا ہے، کم از کم وہ جانور بن کہ جو دوسروں کو نہ نفع دیتا ہے نہ نقصان دیتا ہے. تو ایسا جانور کیوں بنتا ہے جو دوسروں کو نقصان ہی نقصان پہنچاتا ہے؟ تو سانپ اور بچھو کیوں بنتا ہے؟ آج انسانی شکلوں میں جو نظر آتے ہیں حقیقت میں سانپ اور بچھو بنے ہوئے ہیں اور ان کا کام دوسروں کو نقصان پہنچانا ہے. ان سے تو بہتر وہ جانور ہیں جو جانور دوسروں کو فائدہ پہنچاتے ہیں، جن کے دودھ سے انسان فائدہ اٹھاتے ہیں، جن کے گوشت سے انسان فائدہ اٹھاتے ہیں. وہ جانور آج کے اس دور کے بعض انسانوں سے بہتر ہیں. یہ انسان بشکل انسان سانپ اور بچھو ہیں، ڈستے رہتے ہیں. نہ ان سے پڑوسی کو امن ملتا ہے، نہ ان سے محلے والے کو امن ملتا ہے، نہ ان سے شہر والوں کو امن ملتا ہے، نہ ان سے گاؤں والوں کو امن ملتا ہے. یہ انسان نہیں، یہ سانپ اور بچھو ہیں. اسلام ہمیں ایثار اور ہمدردی کا درس دیتا ہے اور انسانیت والی صفت ہمدردی اور ایثار والی صفت ہے. چنانچہ سب سے پہلے ایمان لانے والے صحابہ کرام جن کے واقعات قرآن میں مذکور ہیں، صحابہ عجیب شخصیات ہیں. ایسی شخصیات، ادھر صحابہ نے زمین پہ کوئی عمل کیا، ادھر اللہ کی طرف سے قرآن میں آیت اتری. یہ لوگ ایسا کرتے ہیں. صحابہ قرآنی شخصیات ہیں. صحابہ زمین پہ چلتے ہیں، کام کرتے ہیں، کوئی فعل کرتے ہیں، اللہ کی طرف سے وحی آتی ہے کہ یہ صحابہ ایسا کرتے ہیں، اللہ ان کی تعریف کرتا ہے. حضرت انس رضی اللہ عنہ صحابی ہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے خادم. نسائی میں یہ حدیث ہے. حضرت انس رضی اللہ عنہ بیمار ہوئے اور ان کو انار کھانے کی خواہش ہوئی. بیمار کی خواہش ہوتی ہے کسی خاص قسم کے کھانے کی. انار کے لیے کسی شخص کو بھیجا 1 درہم دے کر. اس وقت اس زمانے کا سکہ 1 درہم چاندی کا ہوتا تھا. 1 درہم دے کر اس کو بھیجا بازار میں. بازار سے انار خرید کر لے آیا، انار پہنچا دیا حضرت انس رضی اللہ عنہ کے پاس. ادھر سے سائل آیا، بھیک مانگنے والا. اس نے اللہ کے نام پر ان سے سوال کیا. حضرت انس رضی اللہ عنہ نے فرمایا یہ انار دے دو اس سائل کو، اس کا حق زیادہ ہے. خود بیمار ہیں، خواہش ہے انار کھانے کی، لیکن دوسرے کے حق کو مقدم کیا. جب وہ سائل انار لے گیا، یہاں اس مجلس میں جو لوگ بیٹھے ہوئے تھے ان میں سے کسی نے دل میں خیال کیا کہ انہوں نے انار کی خواہش ظاہر کی اور یہ بیمار بھی ہیں اور یہ انار ان کو کھلانا چاہیے. چپکے سے نکل گیا اور اس سائل سے، بھیک مانگنے والے سے، انار 1 درہم میں خرید کر لے آیا کہ تیرا تو کام بن گیا، انار تجھے مل گیا، اب فروخت کر دو. انار لے کر آئے یہ دوسرے شخص، حضرت انس رضی اللہ عنہ کو دے دیا. انہوں نے یہ سمجھا بازار سے خرید کر لایا ہوگا. اتنی دیر میں وہی سائل دوبارہ آیا اور اس نے سوال کیا اللہ کے نام پر دے دو.
انس رضی اللہ عنہ نے فرمایا جاؤ یہ انار اس کو دے دو۔ انار اس کے پاس گیا، وہاں بیٹھا ہوا کوئی شخص، اس کے دل میں خیال آیا، وہ اٹھ کر چپکے سے چلا گیا، 1 درہم میں انار اس سائل سے خریدا۔ ایک دفعہ یہ انار بازار سے خریدا، 2 دفعہ سائل سے خریدا، اور پھر لے کر آیا، حضرت انس رضی اللہ عنہ کے ہاتھ میں دے دیا۔ وہ سائل پھر آنے لگا۔ جو مجلس میں یہاں بیٹھے ہوئے حضرات تھے ان میں سے کوئی راستے میں کھڑا تھا کہ اس سائل کو روکنا چاہیے، یہ اگر پھر آئے گا تو حضرت انس رضی اللہ عنہ ان کو پھر یہ انار دیں گے، اور ان کو خواہش ہے اور یہ بیمار ہیں۔ راستے میں کھڑا رہا، وہ سائل جب آنے لگا اس کو روک لیا کہ اب واپس چلے جاؤ۔ حضرت انس رضی اللہ عنہ نے وہ انار کھا لیا۔ اگر یہ سائل پھر آتا پھر بھی اس کو دے دیتے۔ خود بیمار اور انار کھانے کی خواہش، لیکن دوسرے کی ضرورت کو اپنی ضرورت سے مقدم کیا۔ وَيُؤْثِرُونَ عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ وَلَوْ كَانَ بِهِمْ خَصَاصَةٌ، خود محتاج ہیں، خود بھوک برداشت کر رہے ہیں، دوسروں کو مقدم رکھتے ہیں۔ اور یہ ایثار فقط ایک صحابی میں نہیں تھا، اس کے سینکڑوں واقعات ہیں۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ ایک مرتبہ 400 درہم اپنے غلام کو دیے اور یہ فرمایا کہ جاؤ اور یہ 400 درہم ابو عبیدہ بن الجراح کو دے کر آؤ، اور وہاں کھڑے رہو اور توجہ سے سنو کہ وہ 400 درہم لے کر کیا کہتے ہیں۔ غلام نے 400 درہم ان کو دے دیے، پھر کھڑے رہے۔ ابو عبیدہ بن الجراح رضی اللہ عنہ نے دعائیں دی کہ اللہ امیر المومنین کو اجر عطا فرمائے اور اللہ ان پر رحم فرمائے، اور پھر اپنے غلام کو بلایا اور اس سے کہا کہ اس محلے میں ضرورت مند ہیں اور یہ 400 دینار لے کر اتنے فلاں کو دے دو، اتنے فلاں کو دے دو، اتنے فلاں کو دے دو۔ چنانچہ حضرت عمر نے جس غلام کو بھیجا تھا 400 درہم دے کر، اس کے واپس آنے سے پہلے پہلے ابو عبیدہ بن الجراح نے وہ سب خرچ کر دیے۔ پھر حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے اسی غلام کو 400 درہم دیے۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ آزمانا چاہتے تھے، امتحان لینا چاہتے تھے کہ ان صحابہ میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کوئی تبدیلی آئی ہے یا نہیں، اور امتحان لے کر معلوم کیا کہ جیسی حالت ان کی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں تھی، بعد میں بھی ان کی حالت وہی رہی، کوئی تبدیلی ان میں نہیں آئی۔ 400 درہم دے کر بھیجا کہ جاؤ یہ معاذ بن جبل رضی اللہ عنہ کو دے دو، اور وہاں بھی کھڑے رہو اور سنو وہ کیا کہہ رہے ہیں۔ وہاں دے دیے 400 درہم، انہوں نے بھی دعا کی کہ اللہ امیر المومنین پہ رحم کرے اور اللہ ان کو بہتر بدلہ عطا کرے، اور پھر اپنے غلام کو بلایا اور کہا تقسیم کرو۔ تقسیم کرتے کرتے 2 درہم رہ گئے 400 میں سے۔ بیوی نے کہا کہ ہم بھی تو ضرورت مند ہیں، ہمیں بھی تو کچھ ملنا چاہیے، 2 درہم ان کو دے دیے۔ جب غلام واپس آئے اور یہ قصہ سنایا، حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے فرمایا یہ سب آپس میں بھائی بھائی ہیں، سب ایک دوسرے سے آگے بڑھ رہے ہیں، ان میں کوئی تبدیلی نہیں آئی۔ اور یہ صرف ایسا نہیں کہ صرف صحابہ میں یہی صفات تھی، بعد کے دور میں بھی تابعین، تبع تابعین، مختلف زمانوں میں جو اللہ والے ہیں، علماء، صلحاء، ان کے اندر بھی یہ صفات ہیں، یہ رہی ہیں یہ صفات۔ اگر ایک آدمی 100% ایثار سے کام نہیں لیتا تو جتنا وہ ایثار سے کام لے سکتا ہے اتنا تو کر لے، جتنا اختیار میں ہے اتنا کر لے، جو اختیار میں نہیں اس کے بارے میں اللہ سے دعا مانگے، اے اللہ میرے اندر وہ صفات پیدا کر دے جو صفات تجھے پسند ہیں، جو قبولیت والی صفات ہیں۔ تابعین کے زمانے میں ابراہیم نام کے 2 علماء گزرے ہیں، ایک ابراہیم نخعی گزرے ہیں جو بہت بڑے محدث تھے،
حدیث کا درس دیا کرتے تھے، امام ابو حنیفہ کے استاد ہیں، اور دوسرے ابراہیم تیمی، یہ واعظ کہا کرتے تھے، نصیحت کرتے تھے لوگوں کو، دونوں اللہ والے تھے۔ حجاج ابن یوسف کا زمانہ تھا، حجاج ابن یوسف بڑا ظالم بادشاہ گزرا ہے، اور اس نے واسط شہر میں ایک جیل خانہ تیار کیا تھا، اور اس جیل خانے کے اوپر چھت نہیں تھی، اس جیل خانے میں جس کو داخل کر دیتا تھا پھر اس جیل خانے سے اس کے نکلنے کی کوئی صورت نہیں ہوتی تھی، یہاں تک کہ اسی کے اندر وہ مر جاتا۔ سردی گرمی سے بچنے کی کوئی صورت نہیں ہوتی تھی، اس لیے اکثر قیدیوں کے رنگ بدل جاتے تھے، دھوپ کی وجہ سے یا ٹھنڈی ہواؤں کی وجہ سے، سردی کی وجہ سے۔ ابراہیم نخعی جو بڑے محدث گزرے ہیں، حجاج ابن یوسف ان سے ناراض ہوا اور اپنی پولیس بھیجی کہ جاؤ ابراہیم نخعی کو گرفتار کرو۔ مسجد میں پہنچے، پولیس نے مسجد میں آ کر کہا ہمیں تو ابراہیم کو گرفتار کرنے کا حکم دیا گیا ہے۔ ایک ابراہیم نخعی ہیں، دوسرے ابراہیم تیمی ہیں، نام ایک ہے۔ پولیس نے کہا ابراہیم کو گرفتار کرنے کا حکم ہے۔ کون ابراہیم ہے؟ یہ ابراہیم تیمی وہاں بیٹھے ہوئے تھے، ان کو یقین تھا، معلوم تھا کہ مجھے گرفتار کرنے کا حکم نہیں، وہ ابراہیم نخعی سے حجاج ابن یوسف ناراض ہے، اس کو گرفتار کرنا چاہتے ہیں۔ لیکن انہوں نے دل میں خیال کیا کہ ابراہیم نخعی بڑے محدث ہیں، بڑے عالم ہیں، ان کے ہزاروں شاگرد ہیں، وہ ان سے علم حاصل کرتے ہیں، دین سیکھتے ہیں، اگر ان کو گرفتار کیا گیا، جیل میں ڈال دیا گیا تو ان کی موت یقینی ہے، وہاں وہ جیل سے پھر نہیں نکل سکتے، تو ہزاروں لوگ ان کے علم سے محروم ہو جائیں گے۔ اس لیے بہتر یہ کہ ابراہیم کو گرفتار کرنا چاہتے ہیں، میں ابراہیم ہوں، اس میں کوئی جھوٹ نہیں، میرا نام بھی ابراہیم ہے، مجھے گرفتار کر دیں اور ان کو چھوڑ دیں تاکہ ان سے لوگ فائدہ اٹھائیں، ان کا علم دنیا میں پھیلے۔ کہنے لگے میں ابراہیم ہوں، ان کو پکڑا گیا، جیل کے اندر ڈال دیا گیا، اور ابھی ان کی عمر 40 سال بھی نہیں تھی، ابھی بڑھاپے میں بھی نہیں پہنچے، جیل میں ڈال دیا گیا۔ چند دنوں کے بعد ان کی والدہ ان کی ملاقات کے لیے آئیں تو ان کو دیکھ کر پہچان نہ سکیں، جیل خانہ ہی ایسا تھا، سردی گرمی سے بچنے کی کوئی صورت نہیں تھی۔ بالآخر وہیں جیل خانے میں ان کا انتقال ہوا، اور جس رات ان کا انتقال ہوا حجاج ابن یوسف نے خواب میں دیکھا کہ کوئی کہہ رہا ہے کہ آج ایک اللہ والے کا واسط شہر میں انتقال ہوا ہے۔ صبح کو معلوم کیا کس کا انتقال ہوا، بتایا گیا کہ وہ ابراہیم کا انتقال ہوا جن کو آپ نے گرفتار کیا۔ حجاج کہنے لگے یہ کوئی شیطانی خواب ہوگا، اپنی جان بھی قربان کر دی۔ یہ ہے ایثار، کہ دوسرا آدمی زندہ رہے، اس سے لوگوں کو فائدہ پہنچتا ہے، دینی فائدہ پہنچتا ہے، علمی فائدہ پہنچتا ہے، بجائے اس کے مجھے قتل کر دیں، میں گرفتار ہو جاؤں، وہ رہے تاکہ وہ اللہ کے دین کو پھیلائے۔ اللہ تبارک و تعالی نے ہمیں ایثار سکھایا، ایثار سمجھایا، اسلام ہمیں ایثار کا درس دیتا ہے۔ وَمَن يُوقَ شُحَّ نَفْسِهِ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْفَالِحُونَ، جس آدمی کے دل سے کینہ نکلے، حسد نکل جائے، مسلمانوں کے لیے اس کا دل صاف ہو، یہی لوگ کامیاب ہیں۔ کسی مسلمان کے لیے دل میں کدورت رکھنا، بغض رکھنا، نفرت رکھنا، یہ انتہائی غلط صفت ہے اور یہ سخت گناہ ہے۔ کامیاب وہ لوگ ہیں جو اپنے دلوں کو مسلمانوں کے لیے صاف رکھتے ہیں۔ حضرت انس رضی اللہ عنہ روایت نقل کرتے ہیں کہ ایک دفعہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس میں صحابہ بیٹھے ہوئے تھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ابھی ایک آدمی آنے والا ہے، وہ جنتی ہے۔ فرماتے ہیں ہم نے دیکھا کہ ایک آدمی مجلس میں داخل ہوا اور اس کی داڑھی سے پانی ٹپک رہا تھا، یوں لگ رہا تھا جیسے ابھی وضو کر کے آیا ہے۔ بیٹھ گیا، خاموشی سے بیٹھا رہا، بات سنی،
دین کی بات سنی، مجلس ختم ہوئی، چلا گیا۔ اگلے دن پھر وہ مجلس تھی، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر فرمایا ابھی ایک آدمی آ رہا ہے جو جنتی ہے۔ فرماتے ہیں ہم نے دیکھا وہی کل والا شخص آیا، اور پھر اسی طرح آیا کہ داڑھی سے پانی گر رہا تھا، جیسے وضو کر کے آیا ہو، پھر بیٹھا رہا۔ تیسرے دن پھر یہی معاملہ ہوا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر یہی فرمایا کہ ابھی ایک شخص آ رہا ہے جو جنتی ہے۔ جب تیسرے دن مجلس ختم ہو گئی تو عبداللہ ابن عمرو ابن العاص رضی اللہ عنہما، وہ صحابی، اس آدمی کے ساتھ اٹھ کر چلے گئے، راستے میں اس سے بات کی اور کہا کہ میں نے گھر میں والد کے ساتھ جھگڑا کیا ہے، اس لیے میں گھر نہیں جا سکتا، اگر آپ مجھے اپنے گھر میں 3 دن ٹھہرا دیں تو آپ کی مہربانی ہوگی۔ انہوں نے کہا جاؤ میرے ساتھ۔ 3 دن ان کے گھر میں ٹھہرنے سے مقصد کیا تھا؟ مسلمان کو جستجو ہوتی ہے، تلاش ہوتی ہے اعمال کی، نیکیوں کی، کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے لیے 3 دن خوشخبری سنائی کہ یہ جنتی ہے، کون سا عمل یہ کرتا ہے کہ اس عمل کی بنا پر اس کو یہ خوشخبری سنائی، تاکہ وہ عمل میں بھی اپنا لوں۔ عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہما فرماتے ہیں کہ 3 دن میں اس کے پاس رہا، میں نے کوئی ایسا عمل اس میں نہیں دیکھا جو دوسرے مسلمان نہ کرتے ہوں۔ بس اتنی بات ہے، رات کو سونے سے پہلے وہ کچھ ذکر کرتے کرتے سو جاتا تھا، اور رات کو جب اس کی آنکھ کھلتی تھی تو اللہ کا نام لیتا تھا، ذکر کرتا تھا، اور دن بھر اپنے کام میں مشغول رہتا تھا۔ نمازیں دوسرے مسلمان پڑھتے ہیں وہ بھی پڑھتا تھا، البتہ فرمایا کہ ان 3 دنوں میں میں نے اس کی زبان سے کوئی بری بات نہیں سنی، کلمہ خیر کے علاوہ، اچھی بات کے علاوہ کوئی بات میں نے اس کی زبان سے نہیں سنی۔ مسلمان اگر اچھی بات کر سکتا ہے تو کرے، ورنہ بری باتوں سے زبان کو بند رکھے، خاموش رہے۔ 3 دن گزر گئے، فرماتے ہیں کہ میں نے اس شخص سے کہا کہ میں نے کوئی جھگڑا نہیں کیا گھر میں تو اس لیے آپ کے پاس آیا کہ 3 دن آپ کے ساتھ رہوں، دیکھوں کون سا عمل ہے جس عمل کی بنا پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے تمہیں 3 دن جنتی ہونے کی خوشخبری سنائی۔ وہ صحابی کہنے لگے کہ میرے اندر کوئی ایسا عمل نہیں کہ جو دوسرے مسلمان نہ کرتے ہوں اور میں کرتا ہوں۔ جب یہ واپس جانے لگے تو پھر بلایا اور ان سے فرمایا کہ ایک بات میرے دل میں ہے کہ میں اپنے دل کے اندر کسی بھی مسلمان کے لیے حسد، بغض، نفرت، کھوٹ نہیں رکھتا، میرا دل سب کے لیے صاف ہے۔ عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہما نے فرمایا بس یہی عمل تو ہے کہ جس کی بنا پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے تمہیں خوشخبری سنائی 3 دن جنتی ہونے کی۔ یہ کثرت سے نوافل پڑھنا اچھی صفت ہے، پڑھنی چاہیے۔ 5 نمازوں کی پابندی جماعت کے ساتھ کرنی چاہیے، نوافل بھی پڑھنے چاہیے، اور اذکار بھی کرنے چاہیے، تلاوت قرآن بھی کرنی چاہیے، لیکن حقوق العباد کی اہمیت بہت زیادہ ہے۔ اس بات کا خیال رکھنا چاہیے کہ مجھ سے کسی مسلمان کو تکلیف نہ پہنچے، میرے ہاتھ پیر سے، میری زبان سے کسی مسلمان کو تکلیف نہ پہنچے، اور اپنے دل کو مسلمانوں کے لیے صاف رکھنا چاہیے۔ کسی مسلمان کے ساتھ دل میں کھوٹ نہ ہو، بغض نہ ہو، حسد نہ ہو، یہ ایمانی صفت ہے۔ دوسرے مسلمانوں کی ضرورتوں کو اپنی ضرورت پہ مقدم رکھنا یہ ایثار ہے، یہ انسانی صفت ہے، اور اپنی ضرورت کو دوسروں کی ضرورت سے مقدم رکھنا یہ کتوں والی صفت ہے۔ کتے اسی پہ لڑتے ہیں، ہر ایک کتا چاہتا ہے کہ میرا کام بنے، اس دوسرے کتے کا کام نہ بنے، یہ انسانی صفت نہیں ہے۔ آج پورا معاشرہ اسی وجہ سے بگڑا ہوا ہے کہ ایثار اور ہمدردی نہیں، دل دوسروں کے لیے صاف نہیں، لالچ ہے، خود غرضی ہے، خود پسندی ہے،
اپنے آپ کو مقدم رکھنا۔ اللہ تعالیٰ نے کامیابی والی صفات ذکر فرمائی ہیں، وَمَن يُوقَ شُحَّ نَفْسِهِ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ۔ جس شخص کا دل دوسروں کے لیے، دوسرے مسلمانوں کے لیے حسد، بغض، نفرت، کینے سے پاک ہو، یہ لوگ کامیاب ہیں۔ سبحانک اللہم و بحمدک نشہد